بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کا معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اور ہر فرد سے اس سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، بحیثیت فرد، بحیثیت شہری، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان۔ اس سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہر شخص اپنے کسی نہ کسی ماتحت کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے احساس ذمہ داری۔ جی ناظرین، جب ہر شخص اپنے کسی نہ کسی ماتحت کا نگران اور ذمہ دار ہے تو پھر بطور شہری ہم اپنے وطن کے بھی ذمہ دار ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنے ملک کی وقار کے لیے، اپنے ملک کی شان و شوکت کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ اور جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ جی ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ماتحت کا نگران اور ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری سے متعلق اور اس نگرانی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، اور حاکم وقت لوگوں کا نگران و ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خامند کے گھر اور اولاد کی ذمہ دار ہے، غلام اپنے آقا کے مال کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر تاکید فرمائی اور فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کا نگران اور ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلق ذمہ داری و نگرانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جی ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے احساس ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ اولاد کی اچھی تربیت بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ معاشرے میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر، اپنے علاقے اور اپنے وطن کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، مگر ہم کسی بھی مقام پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ جی ناظرین، جو حکمران ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس کا نگران ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کو یقینی بنائے، امن و امان کے قیام کو یقینی بنائے، وہ ان کی خوراک کا بندوبست کرے، ان کے روزگار کا بندوبست کرے، اور ان کی تمام مشکلات اور مسائل کو حل کرے۔ حاکم وقت، حکمران ان تمام امور کا ذمہ دار ہے، اور اگر وہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرتا تو پھر اس سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بحیثیت فرد
اور بحیثیت شہری اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو یہ مت سمجھیے کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھے شہری ہیں اور بڑے کامیاب انسان ہیں۔ نہیں، ہم سے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، اور جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے ان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ نے کسی کی ذمہ داری سونپی تھی، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے بلکہ ان کو دھوکہ دے کر یہ جہان چھوڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام فرما دیتا ہے۔ جی ناظرین، کتنی بڑی بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مگر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ کسی بھی حیثیت میں، کوئی بھی ہماری حیثیت ہے، حکمران کی حیثیت ہو، ہماری باپ کی حیثیت ہو، شہری کی حیثیت ہو، ہماری شوہر کی حیثیت ہو، کوئی بھی حیثیت ہو، عورت کی بیوی کی حیثیت ہو، استاد کی حیثیت ہو، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حیثیت میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں اور وہ زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، مگر جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک اللہ رب العزت ان پر حرام فرما دیتا ہے۔ جی ناظرین، اس سے احساس ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو آسن طریقے سے نبھائیے، نفرتوں کو ختم کیجئے، محبتیں بانٹیے، اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔